बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। जी नाजरीन, मैं हूं आपका होस्ट शेर अफगन चद्दड़। मेरे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मुतहरक तरीन कारकुन मलक राशिद ऐवान। जी मलक साहब, सबसे पहले आपको मुबारक हो। आसफ आसी और आपने जिस तरह तहरीक इंसाफ की कैंपेन की, नौजवानों में जोश और जज्बा पैदा किया, जिसकी बदौलत आप 6 दफ़ा MNA रहने वाले चौधरी मोहम्मद बर्जीस ताहर को हराने में कामयाब हुए, इस बारे में आप क्या कहेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वर्कर्स, सांगल की आवाम और जो लोग भी हमारे साथ इस सारी कैंपेन में शामिल थे, उन सबको मैं शुक्रिया अदा करता हूँ और दिल की थाह को सलाम पेश करता हूँ। और दूसरी बात आपने की कि चौधरी बर्जीस ताहर को देखें, जिस दिन हमने ये फैसला किया था, जिस दिन हमने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोकल जो बॉडी थी उन्होंने और वर्कर्स के साथ, जो मुशावरों के साथ जो फैसला किया था, उस फैसले के नतीजे में हमने ये जब कैलकुलेशन की थी, तो उसके मुताबिक ये था कि अगर तारिक महमूद बाजवा साहब अपना आज़ाद सीएस से दस्तबरदार होकर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का साथ देंगे तो इससे हमारी NA की सीट भी जीत जाएगी और हम नून लीग को भी यहाँ पे शिकस्त देने में कामयाब हो जाएंगे। जो मेरा ख्याल है कि बल्कि अल्हम्दुलिल्लाह हम उसमें कामयाब हुए और अभी उसकी खुशियां हम लोग मना रहे हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह मैं समझता हूँ कि ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वर्कर्स जो थे, इनकी काविशें, इनकी मोहब्बतें और इमरान खान का नजरिया जीत गया। और यहाँ पे जो चौधरी बर्जीस ताहर साहब थे, जो कहते हैं नाकाबिल शिकस्त ताज आते हैं मैंने थे, हमने उनको हराने के लिए जो लायबल बनाया उसमें हमें कामयाबी मिली। इसके लिए मैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वर्कर्स का और सांगल के अवाम का बहुत दिल की थाह से शुक्रगुजार हूँ। जी वान साहब, अभी तो आपकी खुशियाँ रस्ते में ही थी, आप मना रहे थे। आपके अंगूठे की जो स्याही है, जो आपने वोट कास्ट किया, वो भी नहीं सूखी और सुल्तान तारक बाजवा नून लीग को ज्वाइन कर गया। इस बारे में आप क्या कहेंगे? मैं इसको अपने अल्फाज में बयान नहीं कर सकता। मेरे लिए बहुत बड़ा धचका है और मैं बहुत तकलीफ में हूँ, लेकिन मैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वर्कर्स के साथ मुखातब हूँ कि तहरीक इंसाफ के वर्कर्स अब दिल बर्दाश्त मत हों। जो इमरान खान के बानी अरकान थे, जो इमरान खान साहब के साथ थे, वो भी मुश्किल वक्त में खान साहब को छोड़ के चले गए। हमने लोकल सतह के ऊपर जो लाइव बनाया था, उसके मुताबिक हमें चौधरी बर्जीस ताहर साहब को हराना था। और अगर तारिक महमूद बाजवा साहब आज़ाद सीट में इलेक्शन पे खड़े हो जाते तो हमारी सारी सीटें हार जानी थी। लेकिन बहरहाल बाजवा साहब ने भी जिस तरह इमरान खान के नाम के साथ और परचम के साथ जो कैंपेन चलाई, वो सारे सांगला के सामने है। और हमने भी जिस तरह गली कूचों में जाके डोर टू डोर कैंपेन की, तहरीक इंसाफ के वर्कर्स ने हमारा साथ दिया, सांगल के अवाम ने अप्रिशिएट किया। उसके नतीजे में हम इसमें बड़ी हद तक कामयाब हो गए कि हमने चौधरी बर्जीस ताहर को, जो नून लीग का संबल था, जो यहाँ पे एक जिसको पिलर माना जाता था, हमने उसको शिकस्त से दो चार किया। बाकी सियासत में लोग अपना फैसला खुद करते हैं और आपके सामने है लोगों का रवैया भी और लोगों का रिएक्शन भी। PTA वर्कर बड़े दिल बर्दाश्त हैं। जी बिल्कुल राशिद भाई, PTA वर्कर बहुत ज़्यादा दिल बर्दाश्ता हैं और आप भी मुझे दुखी लग रहे हैं। बाकी बाजवा साहब के बयानात और आपकी कैंपेन और पार्टी परचम और जो पार्टी तराने थे, उस वजह से जो आपके पार्टी कारकुन हैं और वर्कर हैं, वो बहुत ज़्यादा उम्मीदें लगाए बैठे थे, लेकिन उनकी उम्मीदों पर पानी फेर दिया गया। इस बारे में आप क्या कहेंगे? शेर भाई, प्रॉब्लम ये है कि मैं बात थे वर्कर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, जब हमारे ऊपर ये छापे, पुलिस घरों के अंदर पुलिस रेड की जा रहे थे, सीढ़ियां लगा के घरों में दाखिल हुआ जा रहा था, हम घर बघर थे। आसफ आसी के घर के ऊपर 2-3 दफा रेड किया गया, उसका दरवाजा तोड़ा गया, मेरे घर के ऊपर सीढ़ियां लगा घर के अंदर गए, हमारी चादरवारी के माल की गई। इसके बावजूद हमने अपनी गलियों में, अपने बाजारों में, अपने दोस्तों में, अपने वर्कर्स के साथ मिलकर एक भरपूर कैंपेन चलाई। और जारी बात है, वर्कर्स बड़ा दिल बर्दाश्त है। हमने बड़ी उम्मीदें लगाई थी कि सांगला से हमने नून लीग को खत्म कर दिया और इसमें हम कामयाब भी हुए। और आप सबके सामने रिजल्ट सामने है, हमने 132 भी जीत लिया, हमने NA 111 भी जीत लिया और 133 के मियां आतफ साहब भी MP बन गए। अब आगे सियासत है, सियासत के अंदर जिस लीडर ने जो फैसला किया है उसका जिम्मेदार है। हम किसी के अंदर जाके या किसी के साथ तो नहीं जान सकते क्या है, लेकिन फिलहाल इस सारी बात का हमें फायदा हुआ और फायदा ये हुआ कि हमने NA 111 भी जीत ली और 133 भी अभी आतफ साहब वाली सीट भी जीत ली। जी आसफ भाई, जी राशिद भाई, जो आपकी कैंपेन है और आपकी जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है जो पहले आपने की थी इलेक्शन के दौरान, उस वजह से हवा चेंज हुई। PTI ने एक रिकॉर्ड कायम किया, वोट आज तक इतना कास्ट नहीं हुआ जितना वोट कास्ट हुआ और आपको कामयाबी मिली। लेकिन अब जो फैसला हुआ है, अब इस बारे में आप क्या कहेंगे? शेर भाई, देखिए तकलीफ बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा तकलीफ है, दिल पीछा जा रहा है।
لیکن یہ سیاست ہے، سیاست کے اندر کچھ لوگ کچھ دو کے ساتھ ہی چلا جاتا ہے، اور ہم نے جو فیصلہ اس وقت کیا تھا وہ فیصلہ بالکل درست ثابت ہوا۔ ہمارا یہ اندازہ تھا کہ اگر طارق محمد باجوہ آزاد سی الیکشن نہ لڑیں اور ہمارے ساتھ وہ کمبینیشن کر لیں، اپنا ووٹ ہمیں ڈالیں، ہم اپنا پی ٹی اے اس کے ساتھ دیں گے، تو ہم یہ ساری سیٹیں جیت جائیں گے، جو کہ کامیاب ہوا۔ باقی بات کہ لوگ نکلے، لوگ عمران خان کے نظریے کے ساتھ نکلے، اور ہم نے وہ جو پریس کانفرنس کی تھی، وہ اس پریس کانفرنس میں پی ٹی اے ورکرز کی گلی گلی میں جا کے ہم نے وارڈ سطح پہ جا کے لوگوں سے مشاورت کی تھی، اور سب لوگ اس بات پہ متفق ہو گئے تھے کہ ہمیں سید سانگلہ کا کینڈیڈیٹ لینا چاہیے۔ آپ کو جیسے پتہ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف نے جو ٹکٹ جاری کیے وہ تحصیل سانگلہ سے باہر کے لوگ تھے، اور سانگل کے اندر جو ورکر تھے وہ بڑے دل برداشتہ تھے کہ یہاں پہ کسی کو ٹکٹ جاری نہیں کیا گیا۔ اس سے یہ ہونا تھا کہ پاکستان تحریک انصاف سانگل سے ختم ہو جانی تھی، اس لیے ورکرز نے فیصلہ کیا کہ ہمیں لوکل کینڈیڈیٹ کو سپورٹ کرنا چاہیے۔ اور دوسری یہاں پہ میں اور بات کہہ دوں، طارق محمد باجوہ صاحب نے بھی پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ بہت اچھا وقت گزارا، انہوں نے بڑی قربانیاں دی۔ جب خان صاحب جیل میں نہیں گئے تھے تو انہوں نے اس کو 132 کی ٹکٹ بھی دیا تھا۔ طارق باجوہ صاحب نے پی ٹی اے کے لیے ان کی ملیں بند ہو گئی، ان کے اوپر پولیس ریڈ ہوئے، ان کے ایف آئی آر درج ہوئی، تو ہم نے ان کی کمٹمنٹ دیکھتے ہوئے، ان کی محبت دیکھتے ہوئے ہم نے یہ سوچا کہ یہ ہمارے لیے بہت اچھے رہیں گے، اور لوکل سطح کے اوپر ہمیں ان کے ساتھ لینا چاہیے، اس طرح پاکستان تحریک انصاف۔ اور دوسری چوری پرچیز طاہر صاحب کو ہرانا کوئی آسان کام نہیں تھا، دیکھیں نا 7 والے حلقے میں اندر کے بریگیڈیئر اعجاز شاہ صاحب جو مضبوط کینڈیڈیٹ تھے وہ ہار کے نون لیگ سے، تو ساری دھوم دھاندلی کے باوجود بھی این 111 ہم نے جیتی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہماری جو پلاننگ تھی وہ بڑی کامیاب تھی۔ ورکرز کا جو ورکر کے دل پہ بیت رہی ہے اس سے ڈبل ہمارے اوپر بھی یہ بیت رہی ہے کہ ہمیں بڑا دکھ ہے کہ چوہدری صاحب کو فیصلہ کرتے ہوئے پی ٹی اے ورکرز کے جذبات کا خیال کرنا چاہیے تھا۔ بہرحال یہ ان کا اپنا فیصلہ ہے، سیاست میں ٹائم گزر جاتے ہیں، آنے والے وقت میں جو فیصلے ہوں گے وہ میرا خیال ان کے لیے کافی مشکلات پیدا ہوں گی۔ جی راشد بھائی، آپ نے پہلے بھی کہا پولیس کی پکڑ دکڑ، اتنی رکاوٹوں کے باوجود آپ اور آصف بھائی جو ہیں وہ نہیں ڈرے، نہیں جھکے، اور آپ نے کمپین کے نتیجے میں آپ کو تاریخی کامیابی ملی۔ اب آپ کے دل پر کیا گزر رہی ہے، آپ اور آصف بھائی کے دل پر، اس بارے میں ہمیں کچھ بتائیں۔ بہت تکلیف میں ہوں، بڑا دکھ ہے، میں اس کو الفاظ میں بیان نہیں کر سکتا کہ جس طرح شیرفل بھائی کے ہم نے اپنے گلیوں میں گوچوں میں جا کے کمپین کی تھی پاکستان تحریک انصاف کے لیے۔ دیکھیے میری بات سنتا، پاکستان تحریک انصاف مجھے کوئی تنخواہ نہیں دیتی، نہ میرے کو گاڑیاں دی ہوئی ہیں، نہ کو ہمیں رہائش ملی ہوئی ہے کہ مجھے بڑی لالچ ہے۔ جو کچھ بھی میں نے کیا میں عمران خان کے نظریے کے لیے کیا۔ آصف آسی اور راشد عوان نے ان گلیوں کے اندر، ان بازاروں کے اندر اتنی سختی کے باوجود، پولیس اور دوسرے ساری سختی کے باوجود ہم نے کمپین کو لیڈ کیا۔ ہم نے اسٹیجوں کے اوپر نعرے لگائے، ہم نے اسٹیجوں کے اوپر تقریریں کی اور لوگوں کو موٹیویٹ کیا، اور تحریک انصاف کے ورکرز نے ہمارا ساتھ دیا اور ہم اس بات میں کامیاب ہوئے۔ اب کسی کے دل میں جا کے تو ہم دیکھ نہیں سکتے کہ وہ کیا کر سکتے ہیں، ہم تو اپنی نیت کے ساتھ گئے تھے کہ ہم نے چوہدری پرچیز طاہر صاحب کو نون لیگ کو یہاں سے شکست دوچار کرنا ہے، جس میں ہم کامیاب ہوئے۔ اب وہ جیت کر باجوہ صاحب نے اپنا سیاسی فیصلہ جو کیا ہے یہ ان کا اپنا ذاتی فیصلہ ہے۔ پاکستان تحریک انصاف اس کی ظاہری بات ہے بھرپور مزاحمت بھی کرتی ہے، اور پی ٹی اے ورکرز جو بڑے دل برداشت ہیں، اور بس سیاست ہے، سیاست کے اندر وقت گزر جائیں گے، انشاءاللہ آنے والے وقت میں یہ فیصلہ ان کے لیے کیسا ثابت ہوگا یہ وقت بتا دے گا۔ باجوہ صاحب اور نون لیگ کی سیاست کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ دیکھیں نون لیگ کو تو ہم نے یہاں پہ دفن کر دیا، اب سانگل کی عوام نے ان کو ریجیکٹ کر دیا، بڑی تعداد میں لوگ نکلے اور ہم نے الحمدللہ 47 سے 48 ہزار ووٹ لیا ہے، اور 1,13,000 ووٹ ہم نے این 111 پہ لیا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ این 111 پاکستان تحریک انصاف نے جیت لیا ہے۔ اب اور جیت نہ صرف جیت لیا بلکہ ہم نے یہاں کے سارے پولنگ اسٹیشن سانگل ایل سٹی کے اندر ایک بھی پولنگ ہم نہیں ہارے۔ اس کا مطلب ہے سانگل کی عوام نے پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ کا اعلان کیا اور بھرپور ساتھ دیا۔ باقی مستقبل آپ کے سامنے ہے، پاکستانی سانگل کی عوام کا ریئیکشن بھی آپ کے سامنے ہے، اور جو لوگ نون لیگ جوائن کر چکے ہیں، اب ووٹ تو ظاہر بات ہے پی ٹی اے کا تھا اور پاکستان تحریک انصاف کا تھا، اب ان کو یہ سوچنا چاہیے تھا یہ فیصلہ کرنے سے پہلے، بار وہ اپنے سیاسی مستقبل کا فیصلہ وہ خود کریں۔ جی راشد عوان صاحب، یہاں حلقہ این 111 میں نقدہ کوکا اور قیدی نمبر 804 پر ووٹ لیے گئے۔ کیا آپ سمجھتے ہیں کہ نقدہ کوکا اور قیدی نمبر 804 کے نام پر جو حلقہ این 111 والے جیتنے والے ہیں وہ پی ٹی آئی کے پکے ساتھی ہیں، وہ جماعت میں رہیں گے یا وہ بھی چھوڑ جائیں گے؟
یا میری بات میں نے پہلے بھی کہا ہے، دیکھیں نک دا کوکا ہو یا پی ٹی اے جھنڈا ہو یا جو سانگز ہو، اس کا مطلب ہے پاکستان تحریک انصاف نے یہ الیکشن جیتا ہے، اس کا مطلب ہے پاکستان تحریک انصاف کے ووٹرز نے یہ الیکشن جیتا ہے، اس کا مطلب ہے کہ ہمارا نظریہ جیت گیا. آگے اس امیدوار کی اپنی مرضی ہے، اپنا ظرف ہے کہ انہوں نے یہ کیا مظاہرہ کیا، ان کی سیاست اپنی ہے، لیکن پی ٹی اے ورکر کے اوپر میوز نہیں ہونا چاہیے. وہ جو نقدہ کوکا اور دوسرے جو سانگ تھے جو پی ٹی اے کے جس کا مطلب پی ٹی اے نظریہ جیت گیا یہاں سے. تو یہ ہمیں اس بات پہ فخر کرنی چاہیے بجائے اس بات کے دکھی ہوں. ہم نے چودھری محمد برجیز تار کو جو کہ 6 بار ایم این اے تھے، جو کہتے تھے تاحیات ایم این اے، جو کہتے تھے کہ یہاں پہ عمران خان صاحب آؤ ہمارے خلاف الیکشن لڑو. عمران خان تو بہت دور کی بات ہے، ایک بالکل اللہ تعالیٰ کا شریف آدمی، ایک نیک اور پرہیزگار بندہ جو تو اس نے ایک شریف آدمی نے ان کو ہرا کے رکھ دیا. اس کا مطلب 40,000 کی لیڈ سے ہم نے ہرایا ان کو. جو کہتے تھے سانگلر گڑھ ہے، لاڑکن ہے، ان کا نون لیگ کا قلعہ ہے، ہم نے یہاں سانگلر سے ایک وارڈ بھی ان کو جیتنے نہیں دی. تو اس کا مطلب ہم تو جیت گئے ہیں. اگر دیکھو نا امیدوار جیت کر جہاں جاتا ہے اس کی اپنی مرضی ہے، لیکن عوام نے فیصلہ سنا دیا. عوامی فیصلہ یہ ہے کہ یہ سانگلہ این 111 بلانگ ٹو عمران خان، اور انشاءاللہ تعالیٰ عمران خان کے ساتھ ڈٹ کے کھڑے بھی ہیں، اور آنے والے وقت کے اندر زیادہ دیر نہیں ہے، کچھ دیر کے بعد دوبارہ الیکشن آئیں گے، سانگلہ کے عوام اسے بھرپور انداز میں جواب دے گی انشاءاللہ.